ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ وہ کبھی دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے شکر کتنا کرتے ہو، اور کبھی لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے صبر کتنا کرتے ہو۔ حضرت علی رض: تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ عظیم و کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس تو ایک ہی اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے، آمین یا رحمان یا رحیم۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: 1 اچھی زبان، 2 اچھا دوست، 3 امانت داری، 4 خوش اخلاقی، 5 رزق حلال، 6 ماں کی دعا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا، نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اپنی موجودہ حالت سے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا، بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، لوگ صرف مشورے دیا کرتے ہیں، ساتھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں بھی ہوتا مگر پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی۔ نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ مجھ میں عیب بہت ہوں گے مگر میں نے کسی سے تعلق اپنے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔